السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور میں آپ کو جاوید پبلشرز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم معاشرتی علوم برائے جماعت پنجم کا باب ششم سبق نمبر 3 جس کا عنوان ہے رقم کا ارتقا پڑھیں گے۔ ڈیئر ٹیچرز، یہ ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے اور بچوں کو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن تو پہلے سے بھی حاصل ہوگی۔ یہ آج کل کے اس دور میں جو ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے جس میں ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، بٹ کوائن اور دیگر کرنسیز آ جاتی ہیں، آپ بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں، بچوں کو تصاویر دکھائیں، ڈالر، پاؤنڈ، روپیز، درہم، ان چیزوں کی تصویر دکھائیں، ان کرنسی کی تصویر دکھائیں اور بچوں کو بتائیے کہ یہ دوسرے ممالک کی کرنسی ہے اور پاکستان میں روپیہ استعمال ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس چیپٹر کی جانب اور پڑھتے ہیں مزید کاروبار کے بارے میں۔ سبق نمبر 3، رقم کا ارتقا، ایولیوشن آف منی، پیج نمبر 90۔ اس سبق کا حاصلات تعلم ہے بر صغیر میں سکوں اور کاغذی نوٹ کی تاریخ کا سراغ لگا سکیں، زر رقم کے ارتقاء، ایولیوشن آف منی اور زر متعارف ہونے سے پہلے بارٹر کے ذریعے سے ہونے والی تجارت کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کر سکیں، مختلف ممالک کی کرنسیوں کو پہچان سکیں، لوگوں کی زندگی میں زر کے کردار اور اہمیت کو بیان کر سکیں، لوگوں کی زندگی اور کاروبار میں بینکوں کے کردار کی وضاحت کر سکیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کردار کی شناخت کر سکیں۔ پیسہ یا زر، منی کے ذریعے ہم زندگی گزارنے کے لیے اجناس یا خدمات حاصل کرتے ہیں۔ پیسہ یا زر بھی رقم کہلاتا ہے۔ پیسے سے ہم خوراک، لباس اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیسہ کاروبار، تعلیم اور دوسری بہت سی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رقم کی موجودہ شکل، نوٹ اور سکوں سے پہلے لوگ کس طرح اشیاء کی خرید و فروخت کرتے تھے؟ زمانے قدیم میں جب پیسوں کا وجود نہیں تھا، لوگ آپس میں چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے، اس کو بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے پیج نمبر 90 پہ یہ تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی کہ ایک بندہ چاکلیٹ لے کے تو دوسری چاکلیٹ لے رہا ہے، دیٹ از کالڈ دا بارٹر سسٹم۔ بارٹر سسٹم زمانے قدیم میں جب کرنسی یا سونے چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کا استعمال نہیں تھا، تب تجارتی لین دین کے لیے جنس کے بدلے جنس، جانور یا غلام، اور اشیاء کے بدلے اشیاء دوسرے فریق کو بطور رقم ادا کیے جاتے تھے۔ اسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ جو چیز لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی اسے دوسرے لوگوں کو دے کر وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو گندم کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کسان سے گندم لے لیتا اور بدلے میں اسے وہ چیز دے دیتا جس کی کسان کو ضرورت ہوتی، مثلاً کپڑے وغیرہ۔ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے دوسروں کو مرغی، بکری وغیرہ جیسے جانور بھی دیتے تھے۔ اس نظام کے تحت لوگوں کو لین دین میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً کسی کو گندم کی ضرورت ہوتی تھی تو ایسا شخص ڈھونڈنا پڑتا جو کپڑے کے بدلے گندم دینا چاہتا ہو۔ اس لیے لوگوں نے خرید و فروخت کے لیے کوئی مشترک چیز متعارف کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ آپ کے سامنے پکچر بھی نظر آ رہی ہے بارٹر سسٹم کی کہ لوگ ایک چیز کے عوض دوسری چیز لے رہے ہیں۔ پیج نمبر 91، سیپیاں، سی شیل۔ تقریباً 1200 قبل مسیح میں لوگوں نے لین دین کے لیے سیپیوں اور قیمتی پتھروں کا استعمال شروع کیا۔ اس وقت کوڑی، سمندر گھونگا، دولت اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس میں بھی لوگوں کا مشکلات کا سامنا تھا۔ کوڑیاں جل ٹوٹ جاتی تھیں، لوگوں کو لین دین کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی جو پائیدار ہوتی اور دیر تک چل سکتی، اس لیے انہوں نے سکے بنانے کے لیے دھاتوں کا استعمال شروع کیا۔ دھاتی سکے، میٹیلک کوائنز۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں چین میں کانسی اور تانبے کے سکے بنائے گئے۔ انہیں موجودہ دور کے سکوں کی ابتدائی شکل سمجھا جاتا تھا۔ ان سکوں میں سوراخ ہوتے تھے تاکہ ان کو ایک زنجیر کی صورت میں اکٹھا کیا جا سکے۔ تقریباً 500 قبل مسیح میں یورپ کے علاقے لیڈیا میں آج کی شکل کے گول سکے تیار کیے گئے۔ سکے بنانے کی ان تراکیب کو دوسری قوموں نے بھی نقل کیا۔ اس دور میں روپے کو کرنسی بنا دیا گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، جڑے رہیے بولتے کتابوں کے ساتھ۔